السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ویڈیو کو روزانہ دیکھتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ عمل بھی کریں گے اور بہتر پاکستان اور بہتر اسلام کے لیے کام بھی کریں گے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج کی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 3775۔ اس حدیث میں ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے ہیں اپنی پیاری امت کو کہ حسین جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر آگے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کریں۔ تو وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حسین سے محبت کرنی پڑے گی۔ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس قدر یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، اللہ کے نبی کے نزدیک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت حاصل کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ حسین سے یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ہوگی۔ تو یہ رہا جی آج کا حدیث کا معاملہ، اور آپ آتے ہیں کل پاکستانیوں کو ایک بہت بڑی جیت نصیب ہوئی ہے، بہت بڑی خوشی نصیب ہوئی ہے، اور بڑے دیر بعد ہوئی ہے۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو سپریم کورٹ سے ہوا ہے اس پر آپ سب کو، خاص طور پر پی ٹی آئی والوں کو، بلکہ پورے پاکستانیوں کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بہت بہت بڑی کامیابی مبارک ہو۔ اور شکریہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد شکریہ ان ججز کا جنہوں نے آئین پاکستان کے مطابق اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا۔ شاباش پاکستان، شاباش عمران خان۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، کل جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے پوری قوم اس سے خوش ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے، اور ہمارے یہ فارم 47 والے حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو واضح فرق ہے اسی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، قوم کو قوم کا اصلی اور حقیقی وزیر اعظم دینا چاہیے تاکہ قوم اس کے ساتھ چلے اور پھر ترقی کی منازل طے کرتا ہوا پاکستان نظر آئے، نہ کہ ان کے اوپر زبردستی ان لوگوں کو مسلط کر دیا جائے کیا گیا ہے اس وقت جو قوم نہیں چاہتی، جس کو قوم نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ تو اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس فرض کو پورا کریں کہ ہم ہر حال میں جو حق پر ہے، جو سچ پر ہے، اس کو موقع دیا جائے اور اس کو آگے لایا جائے تاکہ ساری ملک کی قوم جو ہے پوری کی پوری وہ مل کے اپنے ملک کے لیے بہتری کے اقدامات میں حصہ لے سکے۔ تو پیارے پاکستانیوں
اور سچے مسلمانوں ہمیں ڈٹے رہنا ہے حق اور سچ اور پھر اچھے اور بہتر پاکستان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس میں صرف یہ جو وزیر اعظم بنتا ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف جو پارٹی جیتی ہے اس کا ہوتا ہے، وہ بلکہ پوری پاکستانی قوم کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو الیکشن کمیشن کے الٹ پلٹ فیصلے اور ساتھ ساتھ باقی اداروں نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ قوم کے سامنے ہے. آئندہ زندگی میں کوشش کریں کہ اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات آپ کر سکتے ہیں، جو بہتر کام کر سکتے ہیں، جن بہتر کاموں میں آپ حصہ لے سکتے ہیں اس میں حصہ لیں، نہ کہ پاکستانیوں کے کیے ہوئے فیصلوں کو بلڈوز کرتے ہوئے کوئی ادارہ، کوئی عہدیدار اس کو بلڈوز کرتے ہوئے غلط اقدام نہ اٹھائے. چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کو چاہیے کہ وہ عوام کی سوچوں کی آئینہ دار بنے. اپنے ملک کا جو حلف اٹھایا ہوا ہے، جو آئین کے مطابق آپ لوگوں نے اپنے ملک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس کو آئین کو بعمل آئین بنانے کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، نہ کہ اپنی انا، اپنی تجوری بھرنے کے لیے، اپنی سوچ کو زبردستی لاگو کرنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئندہ زندگی میں بھی بہتر فیصلے کرنے اور پھر ان فیصلوں پر بہترین طریقے سے عمل کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بننا چاہیے اور سب مسلمانوں کے لیے ترقی کا ذریعہ بننا چاہیے، بہتر زندگی کا ذریعہ بننا چاہیے، بہتر نمائندگی کا ذریعہ بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے. آئندہ زندگی میں مزید کامیابیاں سمیٹے پاکستانی قوم اور پوری دنیا کے مسلمان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.